جس کے لیے مرتا تھا. اس سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں انگلینڈ سے مجھے آفر آ رہی ہیں، دبئی سے مجھے آفر آ رہی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مزدوروں کا قمار سانو کیوں کہا جاتا ہے؟ انڈیا میں جتنے لوگوں نے بھی میری یعنی کہ ویڈیو پہ کامنٹس کیے ہیں نا، انہوں نے یہی کیے ہیں کہ کمار سانو صاحب کو چاہیے کہ نظر کے سامنے جگر کے پاس. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا جب آپ وائرل ہوئے ہیں وہ کیسے وائرل ہوئے تھے؟ جیتا تھا جس کے لیے، جس کے لیے مرتا تھا. جیتا تھا جس کے لیے، جس کے لیے مرتا تھا. ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. السلام علیکم ناظرین لاہوری چرچا ٹی وی سے عدنان خان. ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں مزدوروں کے کمار سانو کے پاس، پاکستانی کمار سانو جس کو بولا جاتا ہے. اور ناظرین سوشل میڈیا پہ اس ٹائم انہوں نے ایسا تہلکہ مچایا ہوا ہے، ایسا میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ سلیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود، پاکستانی کمار سانو کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ ڈٹو کاپی کرتے ہیں کمار سانو صاحب کی. اور ان سے جانتے ہیں کہ آیا انہیں کب سے یہ شوق پڑا کہ یہ سنگنگ کریں، یا ان کو کمار سانو ہی ان کے آئیڈیل کیوں بنے، اور کیا وجوہات بنی کہ ان کو گانا پڑا، کیا شوق تھا ان کا جس وجہ سے انہوں نے گانا شروع کیا. ان سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سلیم بھائی آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سلیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے گا رہے ہیں؟ مجھے کافی عرصہ ہو گیا، میں بچپن سے ہی گا رہا ہوں، چھوٹا سا تھا. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کمار سانو صاحب آپ کے کب آئیڈیل بنے؟ پہلی دفعہ جب میں اسکول چھوڑ کے کراچی گیا فیکٹری میں جاب کرنے کے لیے، وہاں پر میں نے ایک مووی میں ان کی غزل سنی. تو گانے کا شوق تو مجھے پہلے ہی تھا، پہلے میں طاولہ صاحب کو گایا کرتا تھا. اچھا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ طاولہ صاحب کو بھی گاتے تھے، کمار سانو صاحب کو بھی گاتے تھے، دکھی ہی کیوں پوائنٹ کیا آپ نے کہ میں نے دکھی سنگر کو ہی سننا ہے؟ کمار سانو صاحب نے بھی زیادہ سیڈ سانگ ہی گائے ہوئے ہیں، طاولہ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو گاتے ہی سیڈ ہیں، تو یہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا کہ میں نے دکھی ہی سنگر کو چوز کرنا ہے؟ طاولہ صاحب یعنی کہ اس وقت مین سنگر ہمارے پاکستان میں یہی تھے. اچھا. جن کو یعنی کہ جن کا کیسٹ میرے ابو اکثر لے کے آتے تھے، سنتے تھے، تو میں بھی یعنی کہ ساتھ میں سننے لگ گیا. اچھا. تو کمار سانو اس وقت میں نے سنا ہی نہیں تھا. جب پہلی بار کمار سانو سنا نا تو میں نے کہا نہیں یار، میں نا ان جیسا بنوں نا تو ہی مزہ ہے. دیکھے نا یہ سانگ گا رہے ہیں اور اتنے لوگ سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، تو میرا ایک سپنا بن گیا کہ میں بھی اسی طرح اسٹیج پہ گاؤں اور لوگ مجھے سامنے بیٹھے. اچھا، آپ کا خواب نہیں بنا، آپ فوری ہندوستان چلے گئے، آپ کا سپنا بن گیا. ہاں، بس پھر میں یہی سوچنے لگا. یہ تو نہیں سوچا کہ کمال سانو تے پال سانو، یہ تو نہیں سوچا آپ نے؟ نہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں طاولہ صاحب کو بھی آپ گاتے ہیں؟ ہاں، میں ان کی ایک غزل سنا سکیں گے مجھے، وہ جو ان کی غزل ہے، دکھی کر کے ٹر گیا ہے والحال بھی نہ چایا. تیرے باج رب گواہ ہے، تیرے باج رب گواہ ہے، ایک پل نہ چین پایا، دکھی کر کے ٹر گیا ہے والحال بھی نہ چایا. کیا بات ہے یار، آپ تو جنرل بات ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ طاولہ صاحب کا تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اور کمار سانو صاحب کا تو میں سن رہا تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کمار سانو کے سارے گانے یاد ہیں کہ آپ کیا ان کا کوئی رٹا روٹا لگاتے ہیں؟ نہیں، سانگ مجھے کمار سانو صاحب کے جتنے میں نے سنے ہیں نا وہ سبھی مجھے یاد ہے، کیونکہ بچپن میں جب بھی ان کا کوئی آڈیو کیسٹ آتا تھا نا تو وہ میں یعنی کہ خرید لیتا تھا اور اسے یاد کرتا تھا. اس کے بعد جب یہ سی ڈی کا دور آیا یا یہ موبائل دور آیا، اس کے بعد میں نے کسی کا بھی کوئی سانگ نہیں سنا. جو کمار سانو صاحب کو ہی سنا ہے. کمار سانو صاحب کو بھی اس کے بعد انہوں نے کون سا البم کیا، کون سا نہیں کیا، زندگی ایسے موڑ پہ چلی گئی تھی کہ سارے شوق ہی ایک دم رک گئے تھے. تو پھر یعنی کہ اس کے بعد میں نے ان کا نیو سانگ کوئی بھی نہیں سنا، تو یعنی کہ وہ پرانے والے ہی رہ گئے. تو اب جا کے جب یعنی کہ یہ انٹرویو وغیرہ ہونے لگے ہیں
تو پھر میں وہ جو پرانے مجھے یاد تھے پھر میں وہ یعنی کہ سنا کرنے شروع کر دی. ہاں سنا دیتا ہوں. تو اس سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں انگلینڈ سے مجھے آفر آ رہی ہیں, دبئی سے مجھے آفر آ رہی ہیں, بڑے بڑے چینل سے, دوسرا نیوز چینل سے بھی. کہیں سے انڈیا سے کوئی آفر آئی ہے یا قمار سانو صاحب کے کسی قمار سانو صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی اپروچ کیا ہو کہ یہ میرا شاگرد بڑا ڈٹو میری طرح گاتا ہے, مطلب سیم ٹو سیم میری طرح گاتا ہے, ایسا کوئی ہوا ہے؟ کوئی انگلینڈ سے تو آپ کو آفر آ گئی, دبئی سے بھی آ گئی ہے. انڈیا میں جتنے لوگوں نے بھی میری یعنی کہ ویڈیو پہ کامنٹس کیے ہیں نا, انہوں نے یہی کیے ہیں کہ قمار سانو صاحب کو چاہیے کہ پاکستان میں ان کا نام روشن کرنے والا ان کا ایک ایسا شاگرد, میں نے خود کامنٹ پڑھے ہیں, جب میں پڑھتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ان کا اتنا ایک شاگرد جنہوں نے روحانی استاد پکڑ کے آج وہ آپ کی جگہ کھڑے ہیں ادھر پاکستان میں, تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ انہیں ادھر انڈین آئیڈیل میں بلائیں یا پاکستان جا کے ان سے مل کے آئیں. بڑی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مزدوروں کا قمار سانو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو اس میں کیا لاجک ہے؟ ذرا مزدوروں کا قمار سانو ایکسپلین کریں ذرا ہمارے ناظرین کو. کیونکہ میں یہاں پہ مزدوری, یہ گھر میں نے خود تیار کیا ہے, میں نے مزدوری کی ہے ادھر. میں دوسری منزل پہ سیمنٹ کی بوریاں بھی اٹھا کے گیا ہوں, یہاں سے ریت کی بوریاں بھی اٹھا کے اوپر چڑھا ہوں, بجری لے کے بھی چڑھا ہوں, اینٹیں لے کے بھی چڑھا ہوں, ادھر میں کام کرتا رہا ہوں. یہ گھر میں نے خود تیار کروایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سلیم بھائی, ویسے میں اب آپ کو قمار سانو ہی کہوں گا, چھوٹا قمار سانو, پاکستانی قمار سانو. مجھے یہ بتائیں کہ وائرل ہونے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ پہلے آپ ایک مزدوری کی لائف گزار رہے تھے, اب آپ وائرل ہو گئے, آپ کی ایک پرسنالٹی بن گئی, آپ کا ایک نام بن گیا ہے, تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے پاکستانی قمار سانو؟ بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں. اسی جگہ پر مجھے 3 مہینے ہو گئے, لیکن 2 مہینے پہلے تک مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا, میں باہر بھی آتا جاتا تھا, اور اب آپ کو ہر بچہ جانتا ہے. لیکن اب میرا باہر نکلنا یعنی کہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ اب میں باہر نکل جاؤں نا سگریٹ لینے کے لیے بھی تو میرے خیال میں 4 سے 5 گھنٹے میرے پکے ہیں باہر. کیا مطلب وہ سگریٹ نہیں دیتے آپ کو؟ نہیں, ادھر لوگ مجھے روک لیتے ہیں, ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں ہم آپ کو چائے پیے بنا نہیں جانے دیں گے, کوئی کھانا کھا کے جانا ہے, ٹھنڈا پیو, یعنی کہ ادھر بٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا پاکستانی قمار سانو یار ہمارے بیچ میں رہ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا جب آپ وائرل ہوئے ہیں وہ کیسے وائرل ہوئے تھے؟ وہ میں ادھر کام ہی کر رہا تھا تو کاکا بھائی ادھر آئے کسی لڑکی کا انٹرویو کرنے کے لیے, تو میں یعنی کہ میں اکثر ہی جدھر بھی کام کرتا ہوں نا میں ساتھ میں گنگناتے ہی رہتا ہوں. تو میں گنگنا رہا تھا, ہاں گنگنا رہا تھا, تو انہوں نے سن لیا. سننے کے بعد یعنی کہ انہوں نے مجھے آواز دی کہ بھائی 1 منٹ نیچے آنا. پھر میں نیچے آیا, انہوں نے کہا یار بڑی اچھا گا رہے ہو, کیا ہم تھوڑا سا سن سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ تو میڈیا والے ہیں, چلو سناتا ہوں شاید میری آواز آگے نکل جائے. تو پھر میں نے یعنی کہ ادھر سنایا, انہوں نے کم از کم 10 منٹ ٹائم. کون سا گانا کون سا سنایا تھا ان کو؟ گانے ان کو میں نے یعنی 3-4 سنائے تھے, لیکن انہوں نے کوئی فرمائش کی تھی آپ کو؟ نہیں, انہوں نے فرمائش کوئی نہیں, انہوں نے کہا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہی سناؤ. جو ذرا کاکا بھائی کو بھی سنایا تھا وہ والا بھی سنائیں ذرا. آپ کے شہر میں ہم لے کے وفا آئے ہیں, مفلسی میں بھی امیری کی ادا لائے ہیں, مفلسی میں بھی امیری کی ادا لائے ہیں. ہو جو بھی بھاتا ہے جو بھی بھاتا ہے اسے اپنا بنا لیتے ہیں, درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں, درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں, درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں. ناظرین, بیسک یہ ہمارے پاکستانی قمار سانو اور ان کا اصل نام سلیم ہے. بیسک یہ ایک مزدوری کرتے تھے, پہلے 2 ماہ پہلے یہ مزدور تھے اور گھر تعمیر کرتے تھے, گھر بناتے تھے, جیسے بتا رہے ہیں کہ پیچھے والا گھر انہوں نے بنایا, اور یہ ایک مزدور والی لائف گزارے تھے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں ہم ٹھیکہ پکڑا اور انہوں نے ایک گھر تیار کروانا شروع کیا, اور اس کی سپرویژن کرنا یہ خود سے شروع ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا
सलीम भाई, मुझे एक गाना कमार सानू साहब का बड़ा पसंद है, पर्सनली पसंद है मुझे। वो गाना तो जरा आप सुनाए जरा, नजर के सामने जिगर के पास। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सलीम भाई के जितने भी हमने गाने सुनाए हैं पसंद आए होंगे। और बिलीव मी के ऐसे फील, आंखें बंद करें तो फील होता है कि आप कमार सानू साहब को ही लाइव सुन रहे हैं। और मैंने तो ये चीज फील की है। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी जरूर बताना है कि आपको सलीम भाई की आवाज कैसी लगी और ये कमार सानू साहब को गाते हैं। इनकी आवाज, सलीम भाई की आवाज में ऐसा जादू है कि इनकी आवाज सुन के लोग दंग रह जाते हैं। अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाते हैं कि लोग इनकी आवाज सुन के मदहोश ही हो जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया। और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है कि आपको सलीम भाई की आवाज कैसी लगी और आया ये कमार सानू की तरह इनकी आवाज है कि नहीं। अपनी राय से हमें जरूर आगाह करिएगा। अपने मेजबान अदनान खान को इजाजत दें, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।